خوب یہاں ایک اہم باب شروع ہوتا ہے آموزش دین کا، فقہ دین کا، دین فہمی، دین شناسی کا، جو بہت لازمی ہے اس کی طرف توجہ کرنا، ہرچند شاید پاکستان کی فضا ایسی گفتگو کے لیے مناسب نہیں ہے۔ پاکستان میں تعلیمی اور عقلانی فضا نہیں ہے، جذباتی فضا ہے اور غیر علمی، غیر عقلانی فضا ہے، یعنی ایمان دین سارا عقل سے دور کر دیا گیا ہے، عقلانیت نہیں ہے لوگوں کے رویوں میں، اور اس میں تعلیم، چونکہ عقل کا عمل دخل کم کیا ہے تو تعلیم کا بھی خود ہی خود کم ہو گیا ہے۔ جیسے ابھی حکمران جو سب سے زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے چاہیے، سب سے زیادہ جاہل حکمران ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، مملکت کی زمام، لوگوں کی زمام، زندگیاں لوگوں کی، حیات لوگوں کی ہاتھ میں لے لیتے ہیں، لیکن انہیں خبر نہیں ہوتی کہ اس کے لیے کرنا کیا ہے، صرف ہوس اقتدار ہوتی ہے ان کے اندر، شہوت اقتدار ہے۔ دین میں، فہم دین کے لیے عقلانیت لازمی چیز ہے، اگر عقل نہیں ہے دین بھی نہیں ہے۔ یہ کتب احادیث میں، فریقین کی کتب میں ہے، اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں ہے اور شیعہ حدیث کی کتابوں میں ہے، بہت ہی نورانی روایات و احادیث ہیں، اور ایک بہت جامع حدیث ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے۔ اس حدیث میں امام علیہ السلام نے اپنے شاگرد ہشام کو تعلیم دی ہے عقلانیت، مفصل حدیث ہے، کئی صفوں کی حدیث ہے، جس میں امام علیہ السلام نے ہشام کو بتایا ہے کہ دین کا مرکز، محور، بنیاد، اساس عقل ہے، اور قرآن کریم کی 20 آیات، 50 آیات امام علیہ السلام نے اس حدیث میں تعلیم دی ہیں، پڑھائی ہیں ہشام کو، کہ ہشام قرآن میں اللہ کا یہ فرمانا ہے عقل کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی ہے تعقل نہ کرنے والوں کی، تفکر نہ کرنے والوں کی، بے عقلوں کی مذمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ تمام آیات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہشام کو بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ دین اور عقل کا بہت گہرا رابطہ ہے، جہاں عقل نہیں ہے وہاں دین بھی نہیں ہے، اور یہ روایات ائمہ ہدی علیہ السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں اور درست ہیں، حق ہیں یہ روایات۔ ان کا انکار انسان کی گمراہی کا سبب بنتا ہے، یعنی ہم یہ کہیں کہ عقلانیت نہ ہو اور تدین ہو، یہ انکار ہے نبیوں کا، انکار ہے امامت کا، انکار ہے قرآن کا۔ عقل کے بغیر دین، یہ انکار ہے دین کا دوسرے لفظوں میں۔ اور متعدد خوبصورت روایات ہیں، جن میں سے ایک روایت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو حضرت جبریل کو 3 چیزیں دے کر، ایک تمثیلی روایت ہے، مطلب کو سمجھانے کے لیے ہے، 3 چیزیں دے کر آدم کے لیے روانہ کیا، دین، عقل اور حیا، اور جبریل سے کہا کہ آپ یہ آدم کو پیش کریں کہ ان میں سے ایک لے لے، 2 واپس کر دیں، ایک کے اختیار کا حق ہے، 2 تینوں نہیں لے سکتے۔ تو حضرت جبریل آئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، آ کر پیش کی اللہ کی یہ چیزیں 3 ہدیہ، اور کہا تینوں میں سے ایک چن لو۔ تو حضرت آدم نے عقل کو چن لیا، دین کو بھی نہیں چنا، حیا کو بھی نہیں چنا، اور عقل کو چن لیا۔ تو حضرت جبریل نے دین اور حیا سے کہا کہ آپ کا انتخاب نہیں ہوا، آپ واپس ملکوت میں چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ آدم نے آپ کو اختیار نہیں کیا، زمین پہ آپ کو نہیں چنا گیا۔ تو دین اور حیا واپس نہیں ہوئے، جبریل کے کہنے کے باوجود، حکم کے باوجود وہ وہیں کھڑے رہے یا وہیں رہے۔ یہ تمثیلی بیان ہے، کھڑے رہے سے مراد یہ نہیں کہ وہ انسان تھے یا آدمی تھے، یہ زبان، یہ تمثیلی زبان کہلاتی ہے کہ انسان کو معارف، محسوسات کی زبان میں بتائیں۔ جس طرح کئی مصنفین علماء نے کتابیں لکھی ہیں پرندوں کی زبان میں انسانی حقائق،
انسانی صفات، انسانی احوال، یہ پرندوں کی زبان میں، یا بچوں کو جب آپ سکھاتے ہیں کارٹون کی زبان میں، کہانیاں قصے کی زبان میں، تو وہ اصل انسانی معارف ہوتے ہیں جو بچوں کی سطح ذہنی کے مطابق کارٹون کی شکل میں بتاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو چن لیا، حضرت جبریل نے دین و حیا کو کہا کہ آپ واپس، آپ کو نہیں چنا گیا، اور وہ نہیں گئے۔ تو حضرت جبریل نے وجہ پوچھی کہ کیوں واپس نہیں ہوئے، تو دین اور حیا نے کہا کہ آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ 3 آدم کو پیش کریں اور آدم ان میں سے ایک چن لے، اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جہاں عقل ہو آپ نے وہیں رہنا ہے، آپ نے ہمیشہ عقل کے ساتھ رہنا ہے، دین نے بھی اور حیا نے بھی۔ یعنی حضرت آدم نے عقل کو چنا، ساتھ دین بھی چن لیا، حیا بھی چن لیا، چونکہ عقل، دین و حیا عقل کے ساتھ ہیں، اور یہ مسلمات میں سے ہے کہ جہاں دین ہے وہیں، جہاں عقل ہے وہیں دین ہے، جہاں عقل ہے وہی حیا ہے۔ خوب آج ہمیں دونوں چیزیں انسانی بستی میں، انسانی آبادی میں کم نظر آتی ہیں، دین بھی اور حیا بھی، چونکہ عقل نہیں ہے، بنیادی چیز چھوڑ دی، عقلانیت، اور اس کی جگہ جذباتیت، اور اس کی جگہ دوسری چیزیں توہمات و تخیلات جانشین بنا دیے ہیں۔ عقلانیت کی فضا کی بات ہے جو جذباتی دنیا کے اندر کی جا رہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر نہ ہو کوئی تو شاید کل سمجھنے والا پیدا ہو، لیکن سمجھنے کے لیے اس کے لیے کوئی موضوع تو موجود ہو، کوئی بات نکتہ تو ہو کہ کل کو اگر سمجھنا چاہے تو یہ نہ کہے کہ میں تو سمجھنا چاہتا ہوں، سمجھنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔